کرنا تقریر کرنا ایک محبت ہوندی ہے عقیدت ہوندی ہے اور اے او میں منہ تے بیٹھن ساری گل ہے شاہ صاحب بیٹھن تو میں اگے بھی اکثر تقریراں چ آنا کتھوں لبن لقمان شاہ صاحب سانو مفت تقریراں سناون والے تے ہر جگہ تے خطیبہ نال تے میری علماء نال اکثر جڑے علماء حضرات ہیں انہاں دی میری اسے وجہ تو نہیں بڑھ دی جو میں پیسے والے کام بڑا خلاف ہاں پیسہ منگن والے تے مقامن والے انہاں دے تو کوئی پوچھے ہی صحیح تو میں منہ تے ایک دن اتنے بیٹھے سے بڑے علماء بیٹھے ہیں میں تقریر کردا پہ انہاں آکھا جی پیسے والے میں آکھا جی پیسہ جڑا مقامن والا میں انہاں تے لعنت بھیجنا مولوی صاحب بیٹھے ہیں علماء حضرات بیٹھے ہیں شاہ سے بیٹھے ہیں میرے منہ میں آکھا جی میں نے ہور گال ہی نہیں ہوندی عزیز صاحب ہی میرے خیال ہے میرے نال آن لال صاحب ہی آن ہور ساری پوری ٹیم آئی ساڑے نال بس میں ایک گال کر کے سونے دی حدیث سنائی تے اگا ٹور گیا تے جڑے اے حضرت صاحب آئیں ایک مقامن والے کوئی نان تے منگن والے بھی کوئی نان فون کیتا ہے پیر بھائی عمر دے ناتے نال ملاقات واسطے تے بابا جی دے سالے ثواب پروگرام میں دسیا تے آپ تشریف لایا ہے اللہ پاک انہاں دی عمر دراز کرے تے جڑا ساڈا موضوع چلدا پیا ہے اور جڑا سانو آئی دے اس مسجد اندر چیلنج ہویا ہے بھائی آندھی کا شن ہے ٹھیک ہے جی ایک گل دل وچ بہ گئی ہے کوڑے نو کوڑے دے گھر توڑی چکو یہ نہیں کہ تسی آکھو بھائی شرارت ہے شرارت انہاں دی ساڑی شرارت نہیں نا جی عظمت رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑوتے ہیں میں پہلے تو انہوں گل کیتی ہے میں باقاعدہ اس نیت نال نہ آیا میں انہوں دوست آکھا جی تسی آؤ آکے نماز تسی پڑھامنی ہے پروگرام ہو سی اور پروگرام ساڑھا اجازت ہے ساری گل ہوئی ہے اجازت لئی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے ساڑھے دے ایم پی ایم این اے لگے ہوئے انہاں دے کولا سا اجازت لمنی ہے تو آڑا ایسا کوئی نہیں سنی ہے مزید ہے اور کتے بیٹھے بولن آکو سبحان اللہ کدے گئی ساڑی غیرت کیڑے پاسے گئی ایک ساڑا ٹپا زمین دا کو لوے نا تو اسی سرک قلم کر دینے ہیں تو مسیت پوری بنی بڑائی کو لئی جاوے یار شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی کدے گئی ساڑی غیرت ایمان تھی کدے گئی عقیدے کدے پورے ملاد میرے خیال ہے 80 تو 82 ملاد کرانو دا مقصد ہی ہوئے اپنی مسیتہ سنبھالو اپنی مسیتہ پکیاں کرو اپنی مسیتہ اندر نمازاں پڑھو نمازاں شروع کرو یہ کیڑا طریقہ ہے بھئی ایسا کی ہویا کہ بلے چکے یا سنی آئی گئے آئے تھا ہم دیتا سے بلے چکے ہیں ساڑی کمزوری ہے کسی نماز تے آندے کوئی نہ اور ایک گل لے کہ ساڑا عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول دے پچھے نماز نہیں ہوندی وہ بھی توڑی شرط ہے تے باقی یہ مسئلے نو حل کرو اور جیڑا توڑی مسجد وچ اسی آئے اس بندے چیلنج کی تاندی کاشا نہیں انہوں گل کرو اور کوڑے دے گھر توڑی چکساں شاہ صاحب تشریف فرمائن علماء حضرات تشریف فرمائن شاہ صاحب بھی تشریف فرمائن میں ہسپتال دے وچ رہن والا اتھائی رہنا بچے نو بھی اتھائی پڑھائینا میرے نال گل کرن شاہ صاحب تشریف فرمائن سارنا مناظرہ کرن اسی حاضر ہیں ساڑھے نال مناظرہ کرن حاضر ہیں ایک چبا جا منہ کٹ کے آجے بیتا کہ انہوں آندھی کاشا نہیں یار کمال نہیں ساڑھی غیرت جاگ دی نہیں اتنی گالتے بھی ساڑھی غیرت نہ جاگے یار ساڑھے پچھے خدا دی قسم 14 صدیاں دے علماء تشریف فرمائن میرے علی دات علی حجویری بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگان دین پیر سید زبیر شاہ صاحب ساڑھے ساردے تاج ساڑھا سرمایہ جنہاں تے اے پروگرام اس مسجد اندر پروگرام پہلے کرواون والے پیر سید زبیر شاہ صاحب دی صدارت اندر پروگرام اور انہوں نے خون تشریف فرمائن پیر سید لقمان شاہ صاحب پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لائے کے اندر انہوں نے صدارت اندر پروگرام ہوندہ پیا ہے اور انہوں نے صدارت دے ویچ اسی رکھنے مناظرہ کرو ساڑھے نال مناظرہ کرو ساڑھے نال یوں کار کے اٹھ جاویں چبلا ساڑھے کو لے لے نہیں سانو گندیاں گلنا کرن دا حقیقت گالے سانو دل نہیں کردہ سٹیج تے گندیاں گلنا کرنی ہیں ورنہ خدا دی قسم ہے خبیصہ تیری کھال لا کے پٹھی ٹانگ دے میں سانو گل نہیں کرسی آنے میں چلو انہاں ساڑھا چیلنج ہے اور سنیے انہاں دینا گل کرو انہاں پورا نواکھو جائے پروگرام کرایا انہاں دینا گل کرو بھائی جی تو گل کر کے گئے ہیں تو مر گئے ہیں پھر گٹا مارے ہی تے پناہ ٹور گئے ہیں گل کرتے سے کھڑوتے ہیں اسی تے گئے ہی کوئی نہ اور ہونی بیٹھے ہیں ہونے آ جاؤ ہونے اٹھ کے آ جاؤ بستر چاڑ کے آ جاؤ ہونے مناظرہ کرو خدا دی قسم ہے اتو تکر مسجد جو باہر نہ نکل دے جس توڑی دو تے پانی نہ ہوئے پیر صاحب تشریف فرمائیں اے نہیں کہ پیر صاحب تشریف فرما پیر صاحب آئے بیٹھن الحمدللہ آج جانتے نہ کل کوئی نہیں آمنا اللہ دے حکم نال ہسپتال دے اندر سب تو زیادہ بیان اس پروگرام دے اندر ہی پیر صاحب دے ہوئے
ہوئے نا جی پیر سید ابو بکر شاہ صاحب آئے نا. اچھا قدرتی گل ہے پتہ نہیں وجہ کی ہے پیر سے لقمان شاہ صاحب آئے بیٹھے ہوئے نماز پڑھاویں وقت کوئی پرواہ نہیں. ریاض الحسن شاہ صاحب آ جاویں پیر صاحب تشریف فرماویں نماز پڑھاویں کوئی. پیر سید ابو بکر شاہ صاحب آئے مستجاب ہے تانوں پتہ ادھر نماز پڑھائی کوئی تکلیف نہیں. اور میں کو تھوڑا بندہ ماریا ہے میں تھوڑا بندہ ماریا میرے نال ذاتی لڑائی دسو میں مسافر بندہ میرا ایک قصور ہے وہ قصور تواڈے نزدیک قصور ہے کی ہے جی اس آ کے بچیاں نو نعتاں دلا دیتا ہے اس جناب بچیاں نو قرآن پڑھا دیتا ہے. میں کہتا انہیں کلانج پمدہ تیرے ڈیڈ ایک قرآن نہیں پڑھایا اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جیڑا فیض دیتا ہے وہ فیض سمجھ کے قرآن پڑھایا ہے کنز الایمان در ترجمہ پڑھایا ہے بچیاں نو دسیا ہے بچیوں سرکار دے نال عقیدہ آئے رکھو اور گستاخ رسول بسترے چاہ کے آ جاویں تے ٹمبے مارو. حلال اعلان سانو کوئی کسی رکاوٹ نکل نہ باہر بسترا چھوڑ کے آنا باہر چیلنج ہے ساڈا گل کر آ ساڈے نال گل کر گٹا مار گیا تو پیر صاحب دا بیان ہو سی اور للکار چیلنج ہے پیر صاحب تشریف فرمان جیڑا دل کردے سوال آ کے کر اور تو مولوی صاحب سانو چیلنج کرا سی آنے ہیں تو کر چیلنج سانو تو سانو اعلان کر بھیا آ کے سوال کرو تے میں آ سوال کردہ یہ نہیں کہ میں پیر صاحب استادہ نو آکساں بھئی استاد جی تسی آؤ نا میں آکساں پہلے شگردہ مقابلہ کرو جدو شگرد ہار گیا میں موڑا اپنے استاد نو لائے ہمساں کی میں گالے جی پہلے شگرد نال مقابلہ کرو نا جی شگرد جدو ہار گیا شگرد ہی ہوندے نا میں جدو ہار گیا ہوں تو میں استاد نو آکساں استاد جی ہوں تسی آ جاؤ سر تو پانی تارے تی حالت میں بھی توڑی واسطے کافی ہاں آ جاؤ ہون بھی حاضر ہیں شاہ صاحب بیان کر دے پہن اور آ کے گل کر ساڑے نال جڑا کوئی سوالے کر جڑا دل کر دے سوال کر ہون توڑے نعرے دے گود دے اندر پیر صاحب تشریف نعرہ لاونا ہے جی میں میرا دل کریں دے پتہ لگے نعرہ تکبیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. بعد از حمد و صلاۃ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے ہے لیکن چونکہ اس محفل کا ایک ماحول بن چکا ہے تو ویسے ایک بات میں گوش گزار کر دوں کہ علامہ عابد نواز صاحب نے بڑے اچھے انداز میں چیلنج کیا ہے لیکن میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز 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 کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ صرف جھگڑا چاہتا ہے جو سچا ہو وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. جو جھوٹے ہوتے ہیں چونکہ ان کا مسلک ہی نہیں ہے ان کا مسلک فٹ بال ہے ایک چیز کو کبھی وہ شرک کہیں گے دوسری مرتبہ وہی چیز وہ خود کر رہے ہوں گے. میں تو خوش ہوں کہ میرے چیلنج کرنے پہ تو آج تک کبھی کوئی آیا سامنے نہیں تو ہو سکتا ہے شاید ان کے چیلنج پہ کوئی سامنے آ جائے.
تو بہرحال ان کا چیلنج میرا ہی چیلنج ہے اور میرا چیلنج ان کا چیلنج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، حیدری، للکار ہے، کیونکہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یا صرف جہاں کے چکوال کے دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، پوری روئے زمین کے دیوبندی اکٹھے ہو کے آ جائیں، بے شک پورے روئے زمین کے دیوبندی اکٹھے ہو کے آ جائیں، وہ شرک کی تعریف کر کے چلے جائیں، ایسی تعریف جس تعریف میں ہم مشرک ہوں وہ بچ جائیں۔ صرف اتنی سی بات کہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کوئی آئے گا نہیں، تو بجائے اس کے کہ ان باتوں میں ہم پڑے، مجھے پتا ہے جب اگر آئیں بھی تو صرف لڑائی جھگڑے کے لیے، ان کا مقصد اور کوئی نہیں۔ یہ بھی صرف ہماری اپنی بدقسمتی، ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدیں ان کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی۔ دیکھیں شریعت میں ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ اکرام کی موجودگی میں دعا کرنا شروع کر دی۔ ایک یمن کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، شام کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نجد کے صحابی بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ اس کے ساتھ آپ نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ آپ نے جب 2 مرتبہ ان 2 شہروں کے نام لے کر دعا کی تو ایک صحابی جو نجد کے علاقے کے تھے وہ فوراً بول پڑے، انہوں نے عرض کی وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجد کے لیے بھی دعا کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نجد میں بھی برکت ڈالے۔ ظاہر ہے جس علاقے کا جو آدمی ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب باقی علاقوں کے لیے دعا ہو رہی ہے تو میرے علاقے کے لیے بھی دعا ہو، پھر کرنے والے دعا حضور علیہ السلام ہو تو کس کا دل نہیں جائے گا۔ تو جب انہوں نے عرض کی وفی نجدنا تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے دوبارہ دعا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، پھر آپ نے نجد کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے پھر عرض کی وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اب راوی کو شک ہے، جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں، فرماتے ہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اسی صحابی نے عرض کی وفی نجدنا تو اللہ کے محبوب نے نجد کے لیے دعا پھر بھی نہیں فرمائی۔ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، میں نجد کے لیے اس لیے دعا نہیں کرتا کہ وہاں سے زلزلے بھی نکلیں گے، وہاں سے فتنے بھی نکلیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ بھی نکلے گا۔ اور پتہ ہے وہ شیطان کا سینگ کون ہے؟ پتہ ہے وہ شیطان کا سینگ کون ہے؟ یطلع قرن الشیطان، جس کی طرف توجہ اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں دلائی۔ آپ نے فرمایا علاقہ نجد سے زلزلے بھی ہوں گے، فتنے بھی ہوں گے، اور سب سے عام بات اللہ کے محبوب نے فرمایا یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور محدثین نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا اشارہ تھا، وہاں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی نکلے گا، جو نکلا 14ویں صدی ہجری میں، اور جس کے پیروکاروں کو آج آپ دیوبندی کہتے ہیں۔ صرف میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا، ہم نے انہیں بھائی بنا لانا کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑے گستاخ ہیں حضور علیہ السلام کے، بہت بڑے گستاخ۔ اللہ کے محبوب خود اپنی زندگی کے اندر یہ فرما کے گئے ہیں کہ اگر میں انہیں اپنے زمانے میں پاؤں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یوں قتل کروں جس طرح قوم عاد کے کافروں کو قتل کیا جاتا۔ ہم نے تو اپنی مساجد بھی ان کے حوالے کر دی، قتل تو دور کی بات، لڑائی تو دور کی بات، ہم اپنی مساجد ان کے حوالے کر کے بیٹھ چکے ہیں کہ یہ لو، یہ مسجدیں بھی لے لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور فتاوی رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے بات کہوں گا تو میں ذمہ دار ہوں گا، میں گناہگار ہوں گا۔ فتاوی رشیدیہ میں کسی نے سوال کیا اس سے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کیسا تھا، تو کہتا ہے متبع سنت تھا، اس کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور کون محمد بن عبد الوہاب نجدی؟ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا یطلع بہا قرن الشیطان، یہ شیطان کا سینگ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے ان کی نشانی حضور علیہ السلام نے بتائی
وہ نشانی بھی میں حدیث کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان طالقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، کہ وہ قرآن مجید کی آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ آیتیں پڑھیں گے مسلمانوں پہ لگاتے جائیں گے، آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو کافر کہتے جائیں گے۔ آپ ان کے لٹریچر کو پڑھ کر دیکھیں، میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں، ان کا لٹریچر لے آئیں۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، حالانکہ میں خطاب اس پہ کرنا چاہتا تھا، تو ابتداءً کیونکہ ماحول بن گیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ اس حدیث کے تحت اب میں آپ کو نشانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ ان طالقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ وہابی دیوبندی نجدی ہے۔ اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میں بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم شرار خلق اللہ، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں بدترین ہے؟ فرماتے ہیں بدترین اس وجہ سے ہے کہ ان طالقوا الی آیات، وہ آیتیں پڑھتے جائیں گے، اطلاق کرتے جائیں گے ان کا، نازلت فی الکفار، جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئے، قرآن کو کھول کر صرف وہی آیت انہیں ملے گی اور وہ لے کر مسلمانوں کو مشرک کہتے جائیں، مسلمانوں کو بدتی کہتے جائیں۔ یہی آیت ہے، نام پارے کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں، عباد امثالکم، تمہاری مثل بندے ہیں، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، قرآن کہتا ہے پکارو انہیں، چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے۔ اب یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس طرح کہ انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ جو مشرکین نے بت بنا رکھے تھے وہ کیسے بت تھے، ان کے انہوں نے ہاتھ بھی بنا رکھے تھے، ٹانگیں بھی بنا رکھی تھی، کان بھی بنا رکھے تھے، آنکھیں بھی بنا رکھی تھی، انہوں نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے، مٹی کے بنائے ہوئے تھے، پورے ایک مثال بندے کی مثل بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں 17ویں پارے میں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بت خانے کی نگرانی کرنے لگے تو آپ نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، تو ظاہر ہے ان بتوں کے ہاتھ کان ناک تھے تو توڑے، اگر تھے نہیں تو توڑتے کہاں سے؟ اب یہ آیت نازل ہوئی بتوں کے بارے میں، آج یہی آیت ان کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہوگی، یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تو وہ تمہاری مثل بندے ہیں، انہیں تم اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہو، ان کی پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے پکارو انہیں اگر وہ تمہاری بات کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو قرآن نے بھی ان کی نشانی یہاں پہ بتائی ہے، ایک حدیث کے حوالے سے میں نے نشانی بتائی، یہ نشانیاں یاد رکھیں، آئندہ فرق بیان آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ نشانی حدیث نے بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے نشانی بعد میں بتائی، بدترین انہیں پہلے کہا، فرمایا ہم شرار خلق اللہ، دنیا کے اندر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی تو یہ لوگ ہیں، ان طالقوا الی آیات، کہ یہ وہ آیتیں پڑھیں گے جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، نازلت علی الکفار، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن سے تلاش کر کر کے فجعلوها علی المسلمین، مسلمانوں پہ لگاتے جائیں گے۔ اور قرآن نے ان کی نشانی یہ بتائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو پڑھیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، بعض کتاب کو پڑھیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے، یعنی کتاب سے مراد جہاں قرآن مجید آپ کی سمجھ گئی، قرآن مجید کی بعض آیت کا حصہ پڑھیں گے اور باقی بعض کو چھوڑ دیں گے۔ فما جزاء من یفعل ذلک، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کی کیا جزا ہے رب کے ہاں، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، جس مسجد میں جائیں گے وہاں مسجد کے مکیر انہیں نکال دیں گے، ذلت ہے ان کے لیے بھائی۔ اور یہ مسجد سے نکالنا
آج اگر آپ نے نکالا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بھائی آپ تو کلمہ پڑھنے والے سمجھ کر انہیں نہ نکالیں گے، لیکن پھر وہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے محبوب نے خود انہیں نکالا تھا مسجد نبی شریف سے۔ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں نے ابتدا میں وہ بات کروں گا جو حدیث کے حوالے سے۔ علامہ عینی شارح بخاری یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور صاحب تفسیر مدری سنعذبہم مرتین قرآن مجید کی اس آیت کے تحت یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، اور اپنا تبلیغی ایک مرکز بھی بنا لیا تھا مکہ شریف مدینہ شریف میں، جس کو مسجد درار بھی کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا کرتے تھے، کبھی کہا کرتے تھے کل کی بات نہیں جانتے ہیں، کبھی کہا کرتے تھے یہ کہتے ہیں میرے پاس خزانے ہیں، کہاں ہیں ان کے پاس خزانے، ہمیں بتائیں ہم خزانے نکالیں۔ اس قسم کے اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ علامہ عینی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن خطبہ جمعہ دیتے ہوئے بھرے مجمع میں آپ نے پہلے 3 مرتبہ فرمایا کہ منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ۔ جنہوں نے اپنی تبلیغی مرکز قائم کر لیا ہے، مسجد درار بنا لیا ہے، اب میری مسجد سے نکل جاؤ۔ حالانکہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کوئی مہذب ہو سکتا ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے جی مسجد میں آئے ہیں تو مسجد سے کیوں نکالتے ہو؟ رب